تم جاگو صبح نیند سے، نیند کا خمار اتارنے کے لیے اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے، اچھی طرح آنکھوں کو ملتے تھے، چہرے کو ملتے تھے دونوں ہاتھوں سے، اور پھر دائیں نتنے پہ انگلی رکھ کے سانس باہر خارج کرتے تھے ناک کے، اور پھر بائیں طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو تمہاری ناک میں رات بسر کرتا ہے، تو اس لیے وہ ظاہر مسجد سے پھونک کے ہمیں کہتا ہے تھوڑا سا ٹائم اور سو جاؤ۔ ہم تھوڑا سا سونے کے لیے گھنٹہ ہی سو جاتے ہیں اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کب گیا، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تھوڑا اور سو۔ تو اس نیند کے خمار کو اتارنے کے لیے پھر اٹھتے ہیں تو سستی ختم نہیں ہوتی، نماز یا نفل بھی پڑھ رہے ہو تو ہماری نیند کا خمار دور نہیں ہوتا۔ اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے چہرے کو اچھی طرح ملیں اور پھر اٹھنے کی جاگنے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اس کے بعد آپ نے جوتا پہننا ہے، لباس پہننا ہے، جو بھی ہے آپ۔ پھر اس کے بعد بیت الخلاء جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سنت کا اہتمام کریں کہ اندر داخل ہوتے ہوئے الٹا پیر پہلے اندر ہو، باقی ہر یہ یاد ہے، یہ اصول ہے، سیدھی چیزیں صحیح کام کرتے ہوئے سیدھا پاؤں آگے ہوگا، اور جب یعنی جیسے جائے نماز سے اترنا ہے یا بیت الخلاء میں جانا ہے تو یہ کوئی صحیح چیزیں نہیں، یعنی ایک طرح سے تھوڑی کم درجے کی آ جاتی، تو وہاں پہ آپ سیدھا پاؤں اندر نہیں رکھیں گے جاتے ہوئے، بلکہ الٹا پیر پہلے بیت الخلاء میں داخل کریں گے، اور جب باہر نکلیں گے تب الٹا پیر باہر نکلیں گے۔ جائے نماز سے اترتے ہیں تب بھی الٹا پیر پہلے نیچے اتاریں گے، جوتا پہننا ہے سیدھے میں، جائے نماز سے اترنا ہے الٹا رکھ، اب الٹا پاؤں اتار کے جوتے کے اوپر رکھیں گے، سیدھا پاؤں اتار کے جوتا پہنیں گے، پھر الٹا پاؤں۔ یہ ہم نے سنت کا اہتمام کر لیا، آپ کا یہ سارے اعمال بھی عبادت شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری زندگی بندگی میں گزارنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں، قصوروں کو بھی معاف فرمائے۔